تھینک یو سو مچ. آج ہم نرسنگ ڈے کے اوپر یہاں کھڑے ہیں. سو دیر از نو چیف گیسٹ, دیر از نو سینئرس. آپ لوگ چیف گیسٹ ہیں ہمارے. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے آپ کو چیز دی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے صرف میں چھوٹی سی اسپیچ ہے میری, اور اس میں سے 3 جو ہماری ویلیوز ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس کا اصلی, ہم کہتے ہیں نا, عملی جامہ پہنائیں, وہ کام آپ لوگوں سے نظر آئے ہمیں. 3 ویلیوز بہت سمپل سی ہیں. ہماری پہلی ویلیو ہے پیشنس, صبر. آپ لوگوں کی, آپ نے تینوں لوگوں نے جو بھی مینٹل ویل بینگ کے اوپر, ورک لائف بیلنس کے اوپر, آپ کے ورک لوڈ کے اوپر, ماریا نے بھی بتائی ساری چیزیں. ان سب چیزوں کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے گا. آپ کو مشکلات ملیں گی, آپ کو لوگ تنگ کریں گے, آپ کے کام کو اکنالج نہیں کریں گے, لیکن جب آپ صبر کریں گے تو جو آپ نے قرأت کی اس میں بھی یہی ورڈ ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پلانڈ اسپیچ تھی نہیں تھی, لیکن یہ بالکل آپ کے اوپر, سوری پلانڈ قرأت تھی نہیں تھی, لیکن یہ بالکل آپ کے اوپر ہے. آپ لوگ جتنا صبر کریں گے اس کا ریوارڈ اتنا جلدی اور اتنا بہتر ملے گا. سو آپ پہلی ہماری, اسی لیے ہم نے اپنی پہلی ویلیو بھی یہی رکھی ہے کہ ہم میں صبر ہونا چاہیے. یہ کام جو ہم کرنے لگے ہیں آسان نہیں ہے. انٹینسو کیئر کے اندر آپ جنرل پیڈس میں کام کر لیں, آپ جنرل ہاسپٹل میں کام کر لیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, ایون ER میں کر لیں, وہ اسٹریس آپ کو نہیں ملے گا جو انٹینسو کیئر میں ملتا ہے. سو جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ صبر والا کام ہے. اور 2 اور ویلیوز جو ہماری ہیں وہ ہے پرسسٹنس اور پرزیورنس. مسلسل مستقل مزاجی اور استقامت, یہ بھی آپ میں بہت ضروری ہے. یہ مت سوچیے گا کہ آپ نے آج ایفرٹ کیے, آج آپ کو اکنالج نہیں کیا گیا تو کل ہو جائے گا. ہوگا ضرور, لیکن آپ نے اپنی ہمت نہیں ہارنی. تو مستقل مزاج بھی رہنا ہے اور استقامت کا بھی بھرپور مظاہرہ کرنا ہے. ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز مسیحا ہیں, بالکل مسیحا ہیں جان بچانے کے لیے, لیکن ہر مسیحا کو اپنے آرڈرز اور اپنے کیا کہتے ہیں انسٹرکشنز امپلیمنٹ کرنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ فرشتے آپ ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. مسیحا جان تب تک نہیں بچا سکتا جو اس نے کہا ہے اس پہ عمل کیا جائے, اور وہ عمل کرنے والے آپ ہیں. جب آپ عمل کرتے ہیں اور اس عمل کا جو ریوارڈ ہے وہ میں کہتا ہوں جنت میں ملے گا. جلدی نہیں ملے گا, میں نہیں چاہتا آپ جلدی سے جنت چلے جائیں, آپ یہیں رہیں, لیکن ملے گا ضرور. لیکن اس کا صرف ایک وعدہ ہے, اللہ نے کہا کہ جی آپ کو ملے گا ریوارڈ, لیکن اس کا ایک عمل آپ کو کرنا پڑے گا. ڈنڈی نہیں مارنی بیچ میں. آپ یہ سمجھیں کہ میں 2 منٹ 5 منٹ غائب ہو جاؤں, وہ نہیں کرنا, کیونکہ اس 2 منٹ 5 منٹ میں ہو سکتا ہے ملک الموت وہیں گھوم رہا ہو اور بچہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے. تو یہ اگر جو کہتا ہے نا غیر ارادی طور پہ اور غلطی سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے نا تو ٹھیک سمجھ میں آتی ہے, لیکن میں جان بوجھ کر چلا گیا اور پھر یہ کہوں کہ میرا قصور نہیں ہے, غلطی ہو گئی, وہ غلطی نہیں ہے, وہ پھر آپ نے گناہ کیا ہے, اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. سو ہینڈ ٹو ہینڈ والی بات ہے. ایک طرف تو بہت اچھا ریوارڈ ہے, لیکن پھر پکڑ بھی ویسی ہے. جس کو جتنی اتھارٹی, جس کو جتنی طاقت اللہ نے دی ہے, حساب بھی اتنا ہی لیا جائے گا. جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ سے اسی کا حساب لیا جائے گا. آپ اگر وہ صحیح کر رہے ہیں اور آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر اللہ آپ کو ریوارڈ بھی اسی حساب سے دے گا. تو میری بس یہی چیزیں ہیں کہ یہ 3 ویلیوز ہیں, اس پہ قائم رہیں, اور جو کام کرنے جائیں وہ دل سے کریں. جان چھڑانے کے لیے اور ٹائم ختم کرنے کے لیے کام مت کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے ایفرٹس بھی لگائیں گے اور اپنی زندگی میں وہ ورک لائف بیلنس بھی نہیں کر پائیں گے, چیزیں بھی خراب ہوں گی, اور الٹیمیٹلی ملنا بھی کچھ نہیں ہے. سو جو کام کریں دل سے کریں. دل چاہتا ہے تو یہاں رہیں, کام کریں اور دل لگا کے کام کریں. جو چیزیں بہتر کرنی ہے وہ جمال صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے, اور وہ ہم بہتر بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ
کہ آپ کو میڈیکل کور دیں گے، پھر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ فیملی میڈیکل کور دیں گے. سو یہ دونوں چیزیں ہم نے امپلیمنٹ کی. سو آہستہ آہستہ ہم نے گریجوٹی کا وعدہ کیا تھا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اب تو خیر امپلیمنٹ بھی ہو گئی، 2 سال بھی گزر گئے سب کے. سو گریجوٹی بھی سب کو ملے گی. سو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ کے حصے کا کام تو آپ ہی نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب نے شعر پڑھا تو ایک شعر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اور وہ بڑا سادہ سا شعر ہے. کہتے ہیں کہ خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا، پھر ہاتھ میں تھما دیا ایک دیا بجھا ہوا. سو آپ کے تو دیے آپ نے جلانے ہی ہیں، ایک جیسی جلا کے ختم کریں گے تو ایک بجھا ہوا دیا پھر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، کیونکہ یہی آپ کا کام ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.